بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں بلا تمہید تراویح میں اس مسجد میں قرآن مجید سنانے پر حضرت مولانا مفتی کمال شاہ صاحب زیدہ مجدہ کو اور سننے پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید تراویح میں مسجد میں خصوصاً سنانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں گلشن اقبال میں ایک مسجد میں تراویح پڑھا رہا تھا تو ایک صاحب نے جو حافظ تھے ماشاءاللہ کہنے لگے کہ غلطیاں بہت آتی ہیں آپ کی۔ میں نے کہا ہاں یہ بات صحیح فرمائی، کل پارا آپ سنا لینا، اور جتنی غلطیاں میں نے کی ہیں اس سے ڈبل غلطیاں آپ کو کرنے کی اجازت ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ تو بہت مشکل ہے۔ اس میں نے کہا پھر برداشت کرو اور کیا ہو سکتا۔ تقریر کرنی، میں تو کہتا ہوں کتابیں لکھنی اور دین کے دیگر کام کرنے اتنے مشکل نہیں ہیں جتنا کہ تراویح میں قرآن مجید سنانا مشکل ہے۔ مگر میں یہ بات فخر کے طور پہ، خوشی کے اظہار کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ قرآن مجید مشکل ہے سنانا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شاہ صاحب کے لیے اور ہمارے قاری دوست محمد صاحب زیدہ مجدہ کے لیے اتنا ہی آسان بنا دیا۔ یہ ٹینشن ہم جیسوں کو ہوتی ہے کیسے سنائیں گے، انہیں اس کی کوئی ٹینشن، اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ ماشاءاللہ ان حضرات کا سال بھر قرآن مجید کی تلاوت پر توجہ دینا اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ حضرات صرف اپنی ذات ہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے محلے کے لیے باعث فخر ہیں کہ ہمارے پاس ایسے حفاظ موجود ہیں جو جبکہ غلطی کے آنے کو میں عیب نہیں سمجھتا۔ قرآن کا صحیح ہونا یہ کمال ہے، غلطی آنا کوئی عیب نہیں ہے۔ غلطیاں حرمین کے ائمہ کرام سے بھی ہو جاتی ہیں، بڑوں بڑوں سے ہو جاتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی تھی 4 رکعتیں، پڑھا دی 2 رکعتیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت کیا ہوا، یا آج نماز میں کمی آ گئی یا کوئی حکم تبدیل ہو گیا یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو صحابی نے کہا، جس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں، حضرت کچھ تو ہو گیا۔ آپ نے دیگر ساتھیوں سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ میں نے 2 رکعت پڑھائی کہ جی حضرت آپ نے تو کم پڑھائی۔ لو بھائی دوبارہ نماز پڑھی گئی اور سجدہ سہو کیا گیا اور نماز کی تکمیل جا کر جب ہوئی۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، نماز پڑھاتے بھی ہو جاتی ہیں۔ انسان جو ہوئے نا تو انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے۔ یہ اضافی کمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان حضرات کو عطا فرمایا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بغیر غلطی کے بھی یہ سناتے ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ہمارے حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب زیدہ مجدہ فرمایا کرتے ہیں، یہاں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، اس دفعہ ابھی تک نہیں تشریف لائے۔ وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ آدمی کو 3 موقعوں پہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک جب اس کی شادی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ نوجوان آدمی کی شادی ہو جائے تو اس کو خوشی تو ہوگی، فطرتی بات ہے۔ اور دوسرا جب آدمی کا بچہ پیدا ہو تو بھی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بے شمار سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ آدمی صاحب اولاد ہے اور بچہ پیدا ہو گیا۔ اور تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا بیٹا تراویح میں قرآن مجید سنائے نا تو ابا کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے اور متعلقہ استاد کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں ان کے والد صاحب کو بھی
دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں. یقیناً آج ان کی خوشی کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. چھوٹا بچہ تو ویسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر ابا کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب باپ اپنے بیٹے کو مصلی رسول پہ دیکھتا ہے، جب باپ اپنے بیٹے کو ممبر و محراب پہ دیکھتا ہے، جب باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن دیکھتا ہے، جب باپ اپنے بیٹے کو سجدے میں سر بسجود دیکھتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے اور اسے اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو. خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن دیکھ رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو مصلی رسول پر دیکھ رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھی. ایک انتہائی نااہل قسم کا طالب علم اسکول میں بار بار فیل ہوتا تھا. ماں باپ نے اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیا، اس کو لے جاؤ. طالب علم نے پڑھا، اللہ کا کرم ہوا، دورہ حدیث سے فارغ ہو گیا. تو اتفاق دیکھیے میں ان کے علاقے میں گیا ہوا تھا، وہ بچہ انہی دنوں میں دورہ حدیث کر کے اپنے گھر پہنچا. مقامی محلے کی مسجد میں جب ہم گئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تو امام صاحب میرے جاننے والے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھائیں. وہ بہت اصرار بھی کیا کہ میں بھی مہمان تھا. میں نے کہا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں اور مجھے اجازت دیں، وہ فلاں جو نمازی ہے نا آپ کا، اس کا بیٹا نیا نیا عالم بن کے آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے یہ نماز وہ پڑھا دے اور میں پیچھے پڑھ لوں گا. میں تو پڑھاتا ہی رہتا ہوں، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں آئندہ بھی آؤں گا. امام صاحب نے میری اس بات کو قبول کر لیا اور وہ جو نئے فاضل تھے ان کو ہم نے مصلی پہ کھڑا کر دیا. پیچھے اس کے والد صاحب کھڑے تھے جس کے پاس خالصتاً عصری تعلیم تھی، وہ ہمارے مدرسوں کے نظام کو اتنا نہیں سمجھتا. اور نماز ہو گئی، میں سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ باپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے، اس کا والد رو رہا ہے. بیمار بھی تھا کہ سمجھا شاید کوئی تکلیف شروع ہو گئی. میں نے کہا خیریت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر روئے گئے، چپ نہ ہو. امام صاحب نے بھی تھپکی دی، پتہ چلا کہ یہ آنسو خوشی کے آنسو. یہ آنسو کسی غم کے نہیں. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں نے تو اس بچے کو بیکار سمجھ کر مدرسوں کے حوالے کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا مجھے اپنے بچے کے اشارے پر رکوع میں جانا ہوگا، مجھے اپنے بچے کے اشارے پہ سجدہ کرنا ہوگا. مجھ سے نماز مکمل نہیں ہو رہی تھی. مولا تیری کیا قدرت ہے، جس کو میں نے بیکار سمجھ کر سائڈ پہ کیا، آج اس کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ میرے پورے محلے کے لوگ پیچھے کھڑے ہیں. وہ امام. اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے بچوں کی خوب اللہ تعالیٰ انہیں دین کی نعمت سے سرفراز فرمائے. ہمارے حضرت مفتی نعمان صاحب فرمایا کرتے ہیں 3 کام کر لو اللہ تمہارے بچوں سے دین کا کام لے گا. پہلی بات کہ اپنے بچوں کو حرام نہ کھلانا، حلال کھلانے کی کوشش کرنا. جو لوگ اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کے بچوں سے دین کا کام لے لیتے ہیں. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی، اپنے بچوں کو دین سکھانا، اپنے بچوں کو دیندار لوگوں کی کا تذکرہ ان کے سامنے عظمت سے کرنا، علماء سے محبت کرنا، حفاظ سے محبت کرنا. جو آدمی علماء سے محبت کرے گا، حفاظ سے محبت کرے گا، اللہ اس کے بیٹے کو عالم اور حافظ بنائے. اس آدمی کے دل میں عالم کی نفرت ہے، حافظ کی نفرت
حقیقت میں اس کے دل میں دین اسلام کی نفرت ہے، کیونکہ ہم عالم کو، حافظ کو عزت دین اسلام کی برکت سے دیتے ہیں، باقی ہم نے کیا کرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے عالم، حافظ، دیندار بن جائیں تو پہلا کام یہ کہ بچوں کو حرام نہ کھلانا، دوسرا کام یہ کہ علماء اور حفاظ کو عزت دینا، ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جو آدمی کسی عالم سے محبت رکھے گا، حافظ سے محبت رکھے گا، اللہ اس کو حافظ بنائے گا۔ اگر وہ حافظ نہ بن سکا تو وہ انشاءاللہ حافظ کا باپ بنے گا، یعنی اس کا بیٹا ضرور حافظ بنے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر بیٹا بھی حافظ نہ بن سکا تو وہ کسی حافظ کا دادا ضرور بنے گا، اس کی نسل میں کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ ضرور شروع ہوگا دیندار لوگوں سے محبت کی برکت سے، کہ اپنے علماء اب جو دور چل رہا ہے نا، فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے دور کے اندر بہت سارے فتنے ایسے اٹھائے جائیں گے جس سے لوگ دینداروں سے، دینی مراکز سے دور ہو جائیں۔ دشمن کی یہی بہت بڑی کوشش ہے کہ دینی مراکز سے دور ہو جاؤ، دیندار لوگوں سے ہٹ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان شریف میں جو پروگرام دشمنوں نے شروع کر رکھے ہیں، آپ دیکھ لو وہ کون سا پروگرام ہے جس کی برکت سے ہم واپس رب کے سامنے سر بہ سجود ہو جائیں، جس کی برکت سے ہمیں تلاوت کی توفیق مل جائے، جس کی برکت سے ہم حرام سے بچ جائیں، جس کی برکت سے ہمارے دلوں میں ماں باپ کی عظمت بیٹھ جائے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دشمن کی سازش ہے۔ مولوی کو دیوار سے لگاؤ، معاف کیجیے گا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مدارس میں، مساجد میں تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، 15,000 20,000 کی، جہاں 20 ملے وہ تو بہت بڑا اعزاز ہے نا کہ بھئی ہم اس کو 20,000 دے دیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ 10 12 15۔ بلوچستان سے ایک دفعہ ایک استاد کراچی آئے، میں حیران رہ گیا، وہ کہنے لگے کہ پورا سال میں نے توضیح طلبی، شرح عقائد، یہ مشکل ترین کتابیں کہلاتی ہیں ہمارے، میں نے وہ پڑھائی ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے سمجھا کہ اس کا تو بہت بڑا وظیفہ ہوگا کہ مشکل کتابیں پڑھاتا ہے، کہنے لگے تنخواہ تھی نہیں۔ مدرسہ نے کہا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، بس کھانا آپ کو دیں گے، طلبہ دیں گے پڑھانے کے لیے، اب میں چندہ کرنے آیا ہوں، رسید میرے پاس ہے اور اتنا چندہ کر سکتا ہوں کہ میری تنخواہ پوری ہو جائے، بس میں واپس چلا جاؤں۔ اتنی مشکل میں ڈالا ہوں۔ کیوں پتہ ہے؟ آج اگر آخر اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاکھوں بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لاکھوں علماء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، کیوں نہیں کوئی تعاون کا قدم کیوں نہیں بڑھاتا؟ حکومت کیوں نہیں بڑھاتی؟ کئی دفعہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم تو دینا چاہتے ہیں، یہ لیتے ہی نہیں۔ تو ہمارے مدارس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں ہلکی سی ایک سہولت دے دیں، ہم حکومت کے مشکور ہیں، ہمارے بجلی کے بل معاف کر دو، اتنا تو کر دو، کیونکہ ہم بجلی کے بل دیتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے، اور اس کی روشنی کے نیچے ہم قرآن یاد کریں گے، حدیث پڑھیں گے، پڑھائیں گے، یہ کرو گے؟ نہیں منظور ہوا کرو۔ حکومت آج چونکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دیوار سے لگانا مقصود ہے نا، آج حکومت اعلان کر دے کہ مؤذن کو تنخواہ ہم دیں گے، اس کی نوکری پکی ہے 1 لاکھ روپیہ، امام کو تنخواہ ہم دیں گے 2 لاکھ روپیہ، یا اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بچہ حافظ قرآن بنے گا کسی گھر میں بھی 1000 گز کا بنگلہ ڈیفنس میں ہم دیں گے، جس کو 10 صورتیں بھی یاد ہوں گی اس کے گھر کا بجلی کا بل معاف ہے، جسے سورہ یاسین یاد ہوگی اس کو ہم بڑا موبائل سیٹ گفٹ میں دیں گے۔ اگر یہ اعلان ہو جاتے ہیں بتاؤ جگہ بچے گی؟ بزرگ 90 سال کے بھی آ جائیں گے، امام صاحب کچھ، اور حاجی صاحب ابھی آپ بہت بڑی عمر کے ہو گئے، نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گا، داخلہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جی 10 صورتیں کچی مچی یاد کرا دو، سنیں اس پہ بھی بجلی کا بل معاف ہو جائے گا، سنیں اس پہ بھی ڈیفنس میں اگر بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ جی ابو جی میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، دفع کرو بیٹا اس میں کیا رکھا ہوا، ڈاکٹر بن جاؤ گے تو کیا کر لو گے؟ حفظ کرو، حفظ، حکومت نے کہا ہے ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا،
تمہاری زندگی بن جائے گی۔ بیٹی آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ جی ابو جی میں انجینئرنگ کر رہی ہوں۔ چھوڑو بیٹا، اس میں کیا ہے، کم سے کم ناظرہ ہی پڑھ لو۔ حکومت نے اعلان کیا کہ ناظرہ صحیح پڑھنے پر گلشن اقبال میں 120 گز کا پلاٹ ملے گا، تمہارا مستقبل بن جائے۔ ہم اس مادیت سے متاثر ہیں اور اس اعلان کے چکر میں ہیں۔ آج اگر یہ اعلان، اچھا حکومت یہ بھاری تنخواہیں پروفیسروں کے لیے ہیں، انجینئروں کے لیے ہیں، ڈاکٹر کے لیے ہیں، وکیل کے لیے ہیں، اور بڑے بڑے کرنل جنرل بڑے حضرات کے لیے ہیں، مراد لاکھوں روپے ان حضرات کی تنخواہیں، اللہ مبارک کرے، مجھے اس سے شکوہ نہیں، مگر کیا جو لوگ صبح 10 بجے اٹھ کر کتاب لہراتے ہوئے کالج یونیورسٹی سے ہو کے آ جائیں، وہ تو آپ کی نگاہوں میں پڑھتے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور جو معصوم بچہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرے۔ میرے استاد محترم تشریف رکھتے ہیں، ہم نے جب حفظ کیا ہے، فجر کی نماز سے پہلے ہمیں اٹھایا جاتا، استاد اٹھانے آتے تھے، 2 رکعت پڑھ لو، ہم نہیں جانتے تھے تہجد کیا چیز ہوتی ہے، حکم پر پڑھ لی۔ فجر کی نماز سے پہلے استاد کلاس میں موجود ہے، فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں، اور فجر سے پہلے کئی دفعہ سبق سنا چکے ہوتے تھے ساتھی، فجر کے بعد سب کی پارا دہرایا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ فجر سے پہلے شروع ہوتا تھا اور رات عشاء کے بعد جا کر پھر کہیں ختم ہوتا تھا 10:30 11 بجے، اور ہم پھر جا کر سوتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی محنت کرنے والا طالب علم ان کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، یہ ایسی ہے کسی کھاتے میں نہیں۔ رہائشی طلبہ کی قربانیاں آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں جب گاؤں سے آیا ہوں، تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ بڑے بول سے سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلی مرتبہ جب میں حفظ کرنے کراچی پہنچا، ہمارے یہاں دور دور تک مدرسوں کی کوئی کہانی نہیں تھی۔ ہمارے ماموں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کی عمر میں اللہ برکت دے، وہ کراچی میں تھے تو ہمیں کراچی لے کے آ گئے۔ حفظ کرنا شروع کیا، پھر ناظرہ پڑھا، پھر حفظ کیا، کرتے کرتے 4 سال کے بعد میں اپنے گاؤں گیا ہوں اور اپنے ماں باپ کی زیارت کی ہے۔ 4 سال کے بعد وہاں گاؤں کی عورتیں نہیں پہچانتی تھی کہ اس نام کا بندہ یہاں کون تھا، دیکھنے آتی تھی کہ ہے کون ہے، کیا ہوا۔ اور ہمارے ساتھ فجی کے کچھ لڑکے پڑھتے تھے بیرونی ملک کے، وہ 8 سال کے بعد اپنے گاؤں گئے ہیں۔ ایک طالب علم میرے قریب روٹی لے کر بیٹھا ہوا تھا، میں لیٹا ہوا تھا، جاگ رہا تھا مگر ایسے لیٹا ہوا، وہ سمجھا میں سو رہا ہوں، وہ اپنی گمان میں لگا ہوا ہے نا، جیسے بندہ اپنی ایک سوچ میں ہوتا ہے۔ صرف روٹی تھی سامنے، دیر سے آیا سالن ختم ہو گیا، دیر سے آیا سالن ختم ہو گیا، تو اب وہ روٹی ویسی بغیر سالن کے کھا رہا تھا، اور ساتھ میں کہتا ہے اللہ اب تو علم دے ہی دینا، میں نے زندگی میں روٹی بغیر سالن کے نہیں کھائی، آج تیرے دین کے لیے سالن کے بغیر روٹی کھا رہا ہوں۔ اس مشقت سے ایک طالب علم کو میں جانتا تھا، ہماری کلاس میں تھا، وہ ہر جمعرات کو چھٹی ہو جاتی، جمعے کی جمعرات کی، جا کر مزدوری کرتا تھا، ہمیں ادارے میں ناشتہ نہیں ملتا تھا، اور میں نے اس زمانے میں طے کیا، جب میں نے اس طالب علم کو دیکھا کہ اس کیفیت میں پورا ہفتہ وہ 1 دن محنت مزدوری کر کے پیسے لاتا، پھر ہفتہ بھر اس سے ناشتہ کرتا، وہ 3 دن 4 دن میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، بقیہ 2-3 دن یا تو ایسے ہی گزارتا، یا رات کی روٹیاں ڈبے میں سے اٹھا کے وہی کھا کر کلاس میں چلا جاتا۔ میں نے ایک دفعہ رو کے کہا یا اللہ زندگی میں اگر تو نے مجھے مدرسہ بنانے کی توفیق دی نا تو میں طلبہ کو ناشتہ بھی دوں گا، کہ اس مشقت سے یہ طلبہ کلاسوں میں بغیر ناشتے کے جا رہے ہیں اور انہیں ناشتہ میسر نہیں، کہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں۔ ان مشقتوں سے پڑھ کے یہ یہاں مسلح تک پہنچتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ سرائی نہیں ہوتی، سرائی مٹکا، وہ ایک دفعہ کسی بندے نے دیکھا کہ عورت نے مٹکا اٹھایا ہوا ہے سر پہ، تو ہمارے یہاں دیہاتوں میں نا مٹکا عورتیں جو ہے وہ سر پہ اٹھا کے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ اس نے کہا یار یہ مٹکا کتنا خوش نصیب ہے، سر پہ چڑھا ہوا عورتوں کے۔ مٹکے نے بزبان حال کہا کہ میں بے شک سر پہ تو چڑھا ہوا ہوں مگر اتنی آسانی سے نہیں آیا، تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔
مجھے گدال مار مار کے میرے سر جسم کو زخمی کیا گیا، مٹی کھودی گئی، پھر ان زخموں پہ پانی چھڑکا گیا، پھر میری شکل بنا کر مجھے گرم آگ میں دے دیا گیا، میں کچی تھی، پھر دوبارہ مجھے ٹھوک بجا کر چیک کیا تو پھر آگ میں ڈال دیا، پھر کہیں میں نکلی اور وہ سرائی کہتی ہے اور مٹکا کہ پھر جا کر میں اب عورتوں کی سر پہ چڑھا ہوں۔ اس عظیم ممبر و محراب تک اور اس مسلح تک پہنچنے میں حافظ کو اور عالم کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، مگر چونکہ دین دشمن لوگ موجود ہیں، بے قدرے موجود ہیں، لہذا آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ ایک دفعہ اخبار میں تھا، حکومت نے انعام دیا کس کو؟ ایک بندے نے کہا میرے ناخن بڑے بڑے ہیں، وہ ناخن اس کی اخبار میں دیے ہوئے میں نے خود دیکھے کہ اتنے بڑے ناخن مجھے انعام دیا جائے، مجھے انعام دیا جائے۔ ایک کہتا ہے میں نے مونچھیں بڑی رکھی ہوئی ہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے انعام دیا جائے۔ ایک کہتا ہے میرا قد بہت بڑا ہے، مجھے انعام دیا جائے۔ ایک کہتا ہے میرا قد چھوٹا ہے، مجھے انعام دیا جائے۔ ہارون رشید کے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے میں بہروپیہ ہوں، میں دھوکے دیتا ہوں، یہ ایک فن ہے، مجھے انعام دیا جائے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ ان لوگوں نے حافظ قرآن کو بلا کر عزت دی ہو؟ پورے ملک میں الحمدللہ تراویح کا جال بچھا دیا گیا ہے، قریہ قریہ بستی بستی اللہ کا قرآن سنانے والے خوبصورت خوبصورت لہجوں والے حفاظ آ گئے ہیں۔ کسی حافظ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دیکھا ہو تو بتلاؤ، لیکن کنجر اور فنکار اور اس قسم کے ناچنے والے لوگ ان کے سروں پہ لاکھوں روپے لٹا دیں گے، کنجروں کے سروں پہ لاکھوں روپے لٹا دیں گے، کسی حافظ قرآن کو 10 روپے ہدیہ دیتے ہوئے 10 دفعہ بخار ہوتا ہے۔ یہ ہے دین دشمنی کہ حفاظ کی کوئی حوصلہ افزائی، علماء کی کوئی عزت نہیں، یہ ایک منصوبہ ہے۔ کیونکہ اگر آج حکومت کہتی ہے نا کہ لاکھ روپے ہم دیں گے تنخواہ یار حافظ کو عالم کو، تو میں کہتا ہوں پورے ملک میں ہلچل مچ جائے گی، لوگ مدرسوں کا رخ کر لیں گے، اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اس مولوی کو اتنا دباؤ کہ اگلا سب کچھ بننے کے لیے تیار ہو مگر حافظ نہ بنے، عالم نہ بنے، کہاں سے کھائے گا، زندگی کیسے گزارے گا، بیوی بچوں کا کیا کرے گا۔ مگر خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان حفاظ اور علماء کو، ان سارے حالات کے باوجود بھی آج کسی مدرسے میں جگہ ہی نہیں ہے، داخلے اتنے زیادہ ہیں، لوگ اپنی جانوں پہ کھیل کے پرواہ نہیں کر رہے۔ ایسے ضعیف ماں باپ جو ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے ہیں، بچے کو کہتے ہیں بیٹا حافظ بن جاؤ، میری زندگی کی آخری تمنا ہے، بیٹا عالم بن جاؤ، میری زندگی کی آخری آرزو ہے۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ ممالک سے لوگ اپنے گھر منتقل کر کے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں رہائش پذیر ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں۔ بھائی تم کینیڈا کے یہاں کیا کر رہے ہو؟ بیٹے کو عالم بنانے آئے ہیں، بیٹے کو حافظ بنانے آئے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے دینی مدارس نے ان نامساعد حالات کے باوجود بھی وہ کردار ادا کیا ہے کہ یورپ، عرب ممالک اور دیگر ممالک آج آپ کے مدرسوں میں سیکھنے کے لیے رشک کے طور پہ آنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ڈاکٹر اچھا انجینئر، وکیل بننے کے لیے بیرون ملک کا سفر کرتا ہے، مگر بیرون ملک کا مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو اگر اچھا حافظ عالم بنانا ہے تو پاکستان کے مدرسوں کا رخ مجھے کرنا پڑے گا۔ اور ایسی کئی فیملیاں جن کو میں جانتا ہوں بیرون ملک میں رہتے ہیں اور یہاں اس لیے آئے ہیں کہ بیٹا پڑھ رہا ہے۔ بات لمبی ہوگی، مجھے اس طرف اتنا جانا نہیں تھا، میں صرف آپ کو حقائق بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو دنیا عارضی ہے، جس نعمت پہ مرنے کے بعد فخر کر سکتے ہو وہ یہ نعمت ہے۔ اسلام آباد میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، ہمارے قاضی عبدالرشید صاحب ایک دفعہ یہ واقعہ سنا رہے تھے، شاید یہیں سنایا، تو ایک امام صاحب قریب تھے، مولوی صاحب آگے بڑھے اور قبر سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے قبر خیال کرنا، آج ایک ایسی میت تمہارے حوالے ہو رہی ہے جس کے 7 بیٹے حافظ قرآن۔ تو نوجوان رو پڑے کہ امام صاحب یہ اسی خاتون کے لیے اعزاز ہے، یہ جملہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ قبر خیال کرنا، اس کے 10 بیٹے وہ وکیل ہیں، 10 بیٹے انجینئر ہیں، یہ عزت اللہ نے قرآن کو دی ہے، جو قرآن کو سیکھے گا اللہ اس کو بھی یہ عزت عطا فرمائے۔
نیت کرو انشاءاللہ ہم ایک بیٹے کو کم از کم حافظ قرآن بنائیں انشاءاللہ. ہے تو پھر تو دیر نہ کرو. نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی سے نیت کرو مولا جب بھی تو بچہ دے گا ایک بیٹے کو میں تیرے دین کے لیے، قرآن کے لیے حافظ قرآن بنا کر اس دین کے لیے وقف کروں گا. آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ کا نامہ اعمال انشاءاللہ کھلا ہوگا. میں اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو آج چند باتیں اہم عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، فضائل قرآن پر ماشاءاللہ اب روزانہ ہماری باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، آئندہ بھی کچھ سنا دیں گے. آج ایک اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ 100% خوشی یہ ہے جنت میں، وہاں غم کوئی نہیں، اور 100% غم یہ ہے جہنم میں، وہاں خوشی کوئی نہیں. دنیا خوشی اور غمی سے ملی جلی ہے، دنیا خوشی اور غمی سے ملی جلی. ایک دفعہ ایک محلے میں جنازہ پڑھانے گیا تو ایک ہی گلی میں اس گھر میں جنازہ تھا، اس دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ نکاح ہو رہا تھا. اللہ کا نظام، خوشی اور غمی دونوں سے یہ دنیا ملی جلی ہے. کبھی انسان پر توجہ چاہیے آپ کی، انسان پر کبھی کچھ پریشانیاں آتی ہیں، وہ ان پریشانیوں سے اکیلا نہیں نمٹ سکتا. انسان ہے نا، غم آ گیا، کوئی دکھ درد آ گیا، وہ اکیلا ان سے نمٹ نہیں سکتا. قربان جائیں دین اسلام کے حسن پر. ان پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے شریعت نے کیا خوبصورت طریقہ نکالا ہے. اپنے بھائی کی مدد کرو، ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورتیں پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے. من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام. جس نے کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کیا اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، کسی بندے نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، حضرت اس کے ساتھ چل پڑے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اعتکاف میں؟ فرمایا معلوم ہے مجھے، مگر کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. میں اس لیے اس کی ضرورت کے لیے ساتھ چلا جاؤں گا. نماز کے طواف کے دوران ایک بندے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، حضرت اس کو التحیات یاد کروا رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ طواف کی دعائیں زیادہ افضل ہے. فرمایا نا، ابھی اس کی ضرورت یہ ہے اس کو نماز سکھا دو، ساری زندگی نماز پڑھے گا اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب دیں گے، دعائیں میں پھر مانگ لوں. تو دنیا میں اگر انسان پریشان ہو دوسرا آدمی اس کی مدد کرے، یہ شریعت نے ہمیں ہدایات دی. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غم ایسا آ جاتا ہے نا، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ کوئی کسی کا مددگار بھی نہیں ہو سکتا. زلزلہ آ گیا، تباہی مچ گئی، میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ آسمانی آفت کوئی بھی آ گئی، کینسر ہو گیا، بندہ ہاتھ سے جا رہا ہے، کیا کر لو گے؟ کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جس میں اچھے ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے. پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتی. کہیں آدمی جا کر بالکل عاجز آ جاتا ہے. میرے ایک دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کہنے لگے مولانا اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ایک انجیکشن منگوانا ہے امریکہ سے، تازہ آنا چاہیے، مہینے کے بعد پہنچے گا تو نہیں لگ سکتا، فوراً آ جائے، 3 دن کے اندر کی کہانی ہو سکتی ہے. تو 6 انجیکشن چاہیے. میں پیپر پاسپورٹ تھا، میں نے فوراً لیا ٹکٹ، امریکہ پہنچ گیا، 6 انجیکشن لیے، لاکھوں روپے کے آئے، فوراً پہنچا. میرا خیال میں 2 دن کے اندر یہ ساری کہانی ہو گئی، مگر میرا ابا نہ بچ سکا، مر گیا. اس نے پھر وہ انجیکشن بیچ کے ایک ایمبولینس خرید کے چھیپا والوں کو دے دی، کہا میں یہی کر سکتا ہوں، اب میں اور کیا کروں. تو کبھی کبھی انسان بے بس ہو جاتا ہے، مگر قربان جائیں اس ذات پہ، جب آدمی بے بس ہو جائے تو سہارے اور سکون کے لیے بندہ سوچتا ہے یار کوئی بڑی طاقت ہاتھ آ جائے کہ میں اس کے سامنے اپنے آنسو بہاؤں تاکہ میں سکون حاصل کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی پریشانی کے موقع پہ فرمایا آؤ
ہم سے مانگو، ہم تمہیں سکون دیں گے، تمہارے مسئلے بھی حل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو ہم سے نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی حالت اضطرار میں ہو اس وقت دعائیں قبول کرنے والا میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمیں حکم دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میں ایک اہم بات اس کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں مگر توجہ چاہیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ تعلق تین طرح کا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے میری اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دوسرا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کا، ایک تعلق ہے ہمارا اطاعت کا، دوسرا تعلق ہے عبادت کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور تیسرا تعلق ہے ہمارا دعا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہ جو تین تعلقات ہیں نا، اس میں پہلے دو تعلقات پر وعدہ کوئی نہیں ہے۔ اطاعت کرو قبول ہوگی یا نہیں یہ کچھ نہیں معلوم، قبول کروں گا یا نہیں میری مرضی۔ عبادت کرو میں قبول کروں گا یا نہیں میری مرضی۔ لیکن جب باری آئی دعا کی، رب نے ہمیں جہاں دعا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ میں یہ بھی وعدہ فرمایا میں قبول بھی کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم امن یجیب المضطر، اضطراری حالت میں دعائیں مانگنے والوں کی دعائیں میرا رب قبول کرتا ہے۔ اور توجہ کرنا، اضطراری حالت میں، پریشانی کے عالم میں مانگنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، ملحد ہو، بد مذہب ہو، اللہ کسی کو بھی رد نہیں کرتے۔ کچھ عرصہ پہلے اخبارات میں ایک بات آپ نے شاید پڑھی ہو یا سنی ہو، امریکہ میں ایک ہسپتال میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب تھے، اپنے شعبے کے انچارج تھے، اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کے دل کے وال بند تھے، پریشان ہو گیا، اتنی سی ایک بچی 1 گھنٹے 2 کی، دل کے وال بند ہیں۔ بڑا ڈاکٹر تھا، شہروں سے ڈاکٹر طلب کر لیے، سارے ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھ گئی کہ بھئی اب کیا کیا جائے۔ ڈاکٹروں نے طے کیا کہ اس کا آپریشن ہوگا۔ یا اللہ بھی 1-2 گھنٹے کی بچی، اس کا آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر ملحد ہے، یہ مذہب شذب کو نہیں سمجھتا، سے پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا باہر۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو پھر ٹہلتا بھی ہے۔ وہ اسی ٹہلتے ٹہلتے امریکہ کی ہسپتالوں میں ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، دعا کا کمرہ۔ آپ کسی بھی مذہب کے مالک ہو، اگر اس پریشانی کے وقت میں آپ اپنے جس کو تم مانتے ہو، جس کو آپ بڑا مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو یا کسی کو بھی، اس سے کچھ مانگنا ہے مانگ لو، یہ کمرہ ہے۔ یہ ڈاکٹر ٹہلتا ٹہلتا اس کمرے کے اندر چلا گیا تو جانے کے ساتھ ہی پتہ چلا کہ یہ کمرہ تو ایسا ہے کہ یہاں کچھ مانگو۔ وہ نیچے گر گیا گھٹنوں کے بل، سجدہ نہیں کیا نہ رکوع کیا، گھٹنوں کے بل ایسی لیٹ گیا، رونے لگا۔ دکھیا انسان کس طرح روتا ہوگا وہ وہی جانتا ہے۔ روتے ہوئے کہتا ہے اللہ میں آپ کو نہیں مانتا، اگر تو ہے میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ پھر چیخا، رویا، 6 منٹ روتا رہا، اٹھ کے باہر آیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم کمرے میں بچی کو لے گئی تھی، وہاں جا کر آخری درجے میں دوبارہ دیکھا کہ کہاں سے ہم نے اس کا آپریشن کرنا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بچی کو کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کے ابا کو بولا کہ بیمار ہے، ابھی کیسے بولیں گے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں باپ آ گیا، ڈاکٹروں کی کیفیت دیکھی، کہا یہ تو کچھ صحیح لگ رہی ہے، شاید ہم سے غلطی ہو گئی ہو، ایک دفعہ پھر چیک کر لیتے ہیں۔ دوبارہ چیک کیا تو بچی 100% اوکے تھی۔ یہ جملہ اس نے سنا اور ان ڈاکٹروں کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ میرے رب نے ٹھیک کیا ہے، ورنہ میری بچی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں اس رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، ملحد تھا، بد مذہب تھا، مگر مستر تھا،
میرے رب کا وعدہ ہے ہم حالت اضطرار میں کوئی بھی ہوگا مظلوم کی مضطر اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں ہم قبول کریں گے. وہ ابھی مذہب تو اب قبول کی ہے جب حالت اضطرار میں اس نے اپنے رب کو پکارا. رب نے اگر ایک کافر کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیا ہے تو مسلمان کی دعا کو کیوں نہیں دے گا؟ ایک بت پرست انسان یا صنم 99 دفعہ اس نے بت کو پکارا. 99 دفعہ تو بت سے کیا جواب آئے گا؟ بالآخر غلطی سے ایک دفعہ زبان پہ آ گیا یا صمد اے بے نیاز ذات. یہ جملہ زبان پہ لانا تھا کہ جواب ملا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہو، بول تجھے کیا چاہیے. لبیک یا عبدی غلطی سے زبان پہ آئے ہوئے جملے پر اتنی حوصلہ افزائی اور قدردانی ہے جو جان بوجھ کے ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو کتنا ہوگا. مگر دعا ایسی عظیم ہے کوئی شک نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر عزت والی چیز کوئی نہیں. الدعاء مخ العبادہ، من فتحت له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیے گئے یوں سمجھو کہ رب نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. مگر ہدایات یہ ہیں کہ دعا صرف غمی میں نہیں خوشی میں بھی مانگنی ہے. جب آدمی حدیث میں دونوں خوشی غمی میں دعائیں مانگتا رہتا ہے تو پریشانی میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعائیں مانگتا ہے، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ آواز مانوس ہے، پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ سنی ہے، اس کی حاجت پوری کر دے. اور جب آدمی صرف پریشانی میں مانگتا ہے خوشی میں نہیں تو فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس سی آواز ہے، پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی. اور اللہ پاک نے شکوہ کیا ہے انسانوں سے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ہم جب اس کو خوشیاں دیتے ہیں نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں آرزا منہ موڑ لیتے ہیں، سرکش بن جائے گا. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ہم سے پہلو کو دور کر لے گا، ہمیں نظر انداز کر دے گا. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب ہم کہیں گرفت کرتے ہیں اور کسی پریشانی میں ڈالتے ہیں پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. تو رب نے یہ شکوہ کیا ہے کہ خوشی میں ہمیں بھول جاتے ہو، غمی میں یاد کرتے ہو. ایسا نہ کرو، ہم خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد کریں، غمی میں بھی اپنے رب کو یاد کریں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میرا رب بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے. ایک نوجوان نے ایک کشتی لی اور جانے لگا. راستے میں اسے ایک لمبے چوڑا قصہ میں اس کو مختصر کرتا ہوں، اور وہ یوں کہ ایک صاحب نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اس وقت یہ بتلائیے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے. باپ بے دین قسم کا گناہگار آدمی تھا. کہا بیٹا سب سے بڑی چیز پہاڑ ہے. کہا ابا پہاڑوں سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہا بیٹا پہاڑوں سے بڑی چیز وہ زمین ہے. کہ زمین سے بڑی چیز کا سمندر ہے. کرتے کرتے بالآخر باپ نے بیٹے نے سوال کیا ابا ان سب سے بڑی چیز؟ اس نے سر نیچے کیا، ندامت کے آنسو بہائے اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ان سب سے زیادہ بڑی چیز تیرے ابا کے گناہ ہیں جو ان سب سے زیادہ ہیں. میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنی آزمائشوں میں اور گناہوں میں گھرا ہوا ہوں. یہ جملہ کہنا تھا کہ بیٹا بھی عقیدہ ہو گیا. بیٹے نے پوچھا ابا میرے ابا کے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ کا جواب تھا ہاں بیٹا تیرے ابا کے گناہوں سے بڑی چیز تیرے رب کی رحمت ہے. اگر وہ متوجہ ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ان گناہوں کو بہا کر لے جائے گی. یہ جملہ کہنا تھا کہ بندے کا انتقال ہو گیا. بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے. یا اللہ یہ جنت میں کیسے آ گیا؟ تو جواب ملا اس شخص نے کہا کہ جب میں نے ندامت کے آنسو بہائے اور جو ہے وہ میرے پاس تو کچھ اور تھا نہیں اللہ کی رحمت کے علاوہ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے میری رحمت کو وسیع بتایا
اور عظیم اور عریض بتلایا. بس اس نے جب میری رحمت پر اتنی امید رکھی اور اتنی ندامت کے آنسو بہائے، اس نے تو اپنے لیے دعا مانگی ہے. مجھے میری عزت کی قسم، اگر یہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتا، میں سب کو معاف کر دیتا. میرے یہاں ندامت کے آنسو اتنے قیمتی ہیں. سو جتنا پورا مہینہ ہم یہ آنسو بچا بچا کے رکھتے رہے، آج کی رات ان کو اب بہا دینے کی ضرورت ہے. اب کس کے لیے بچاؤ گے؟ رمضان تو ہم سے جا رہا ہے. ایسی مبارک رات ہمارے پاس موجود ہے. میری یہ درخواست ہوگی کہ دعا کے بعد بھی ہم آپس میں ایسے ہو جائیں، خصوصاً میں اعتکاف والے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، جیسے ہم کسی کو جانتے ہی نہیں، دو ساتھی مل کر کہیں بیٹھے ہوئے نظر نہ آئے، خواہ اعتکاف والے ہوں یا باہر کے. مسجد میں اگر آ گئے ہو اور آج کی رات جو ہے وہ اعتکاف کی نیت سے آپ نے مسجد میں دے دی ہے، بس ساری رات بہتر ہے کہ اعتکاف سے ہی گزار دو. شب جمعہ بھی ہے، پاک رات بھی ہے، رمضان شریف کا آخری عشرہ بھی ہے، تکمیل قرآن کا موقع بھی ہے. اتنی فضیلتیں شاید پھر کبھی جمع نہ ہو جہاں ایک دفعہ دعا کہنے پہ 4000 فرشتے آمین کہنے والے ہیں. رات بھر اب آپ نے شب جمعہ کی وجہ سے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کی کثرت کا مطلب کم از کم 300، درمیانی درجہ 1000، اعلیٰ درجہ کم سے کم 3000 دفعہ پڑھنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم 3000 بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. سورہ کہف پڑھیے، سورہ ملک پڑھیے، سورہ دخان پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، 1000 دفعہ کم از کم استغفار پڑھیں، بار بار صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور دیر تک اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. آج کی رات کو غسول کرنا ہے، رونا نہ آئے، رونے کی شکلیں بناؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بھی بہت پسند ہیں. میں اس موقع پر جہاں دعاؤں میں بہت سارے ساتھیوں نے پرچیاں دی ہیں، ہم سبھی کے لیے دعا گو ہیں. زاہد شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے.